وزارت تعلیم و تحقیق نے فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے شعبہ جنگلات اور رینج مینجمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون رشید کو ڈیجیٹل گرین ٹیلنٹ ایوارڈ سے نوازا ہے. اور یہ بین الاقوامی اعزاز ہر سال دیا جاتا ہے. کن کو دیا جاتا ہے؟ دنیا میں جو بیسٹ سائنسدان ہیں ان کو دیا جاتا ہے. 20 نمایاں سائنسدانوں کو دیا جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے ایک غیر معمولی ان کی خدمات ہوتی ہیں اور وہ مسئلے کا ایک سلوشن پیش کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کی خدمات کیا تھیں کہ ڈاکٹر محمد ہارون کو یہ ایوارڈ اس لیے ملا کہ پائیدار جنگلات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خاتمے میں انہوں نے نمایاں خدمات پیش کیں اور انہیں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ڈیوڈ اسپوک کے ساتھ کام کرنے کا بھی اعزاز حاصل ہے. اب ڈاکٹر ہارون رشید نے چین، جرمنی، امریکہ میں ریسرچ کے علاوہ پاکستان کے پہلے بانس پر مبنی کاربن سکویریشن سائنسی منصوبے کا آغاز بھی کیا which is amazing. ان کی ریسرچ یہ ہے کہ بانس سب سے زیادہ کاربن اور ہیوی میٹلز جذب کرتا ہے جس کی مدد سے کم ان پٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور وزیر اعظم نے بھی ڈاکٹر محمد ہارون کی ماحولیاتی شعبے میں جو تحقیق ہے اس کا اعتراف کیا اور انہیں یوتھ ایکسلنس ایوارڈ سے بھی نوازا. تو چلے ہم بات کر لیتے ہیں اب بہت ساری چیزیں جو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون رشید. تھینک یو سو مچ اور بہت بہت آپ کو مبارک ہو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ واحد شخصیت ہیں پاکستان سے جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے. تو جرمنی کے ایوارڈ کے لیے کس طریقے سے آپ کی نامینیشن ہوئی اور مزید آپ کی کمپٹیشن میں کتنے سائنٹسٹ تھے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میری آواز تو آپ کو آ رہی ہوگی؟ جی بیسیکلی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بیسیکلی یہ ہر سال ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے منسٹری آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن جرمنی کی طرف سے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی یوتھ سائنٹسٹ ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور وہ جو بھی اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں اس کے بیس پہ ان کی سلیکشن کی جاتی ہے. تو اس سال بھی اوور آل پوری دنیا سے 20 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اور کلائمیٹ چینج کے سیکشن میں مجھے موقع ملا جرمنی وزٹ کرنے کا اور اس کی بیس پہ مجھے 3 منتھس کا ریسرچ اسٹے بھی دیا گیا جس کی وجہ سے میں ابھی بھی ان کے ساتھ کنیکشن میں ہوں اور ہم فردر جو ہمارے پلانز ہیں ان پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. زبردست. ہارون یہ بتائے گا آپ کی تحقیق جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تمام تر آپ کی تھی وہ میجرلی کاربن پر تھی. اپنی تحقیق کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائے گا کہ بانس کس طرح کاربن کو جذب کرتا ہے, کیا پروسیجر ہے؟ جی بالکل. بیسیکلی ہمیں ایک ریسرچ گیپ نظر آیا اور جیسے مجھے ایک فرسٹ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ملا تو ہم نے پلان کیا کہ کیوں نہ اس ریسرچ گیپ کو فل کیا جائے. پاکستان میں بہت سارے ایسے کارنرز ہیں جو کہ ابھی جن کو فل کرنا باقی ہے. تو ہمیں نظر آیا کہ بانس جو ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا گیا. بانس جو ہے وہ 30 to 35% مور آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے دین ادر ٹریز اور سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب کرتا ہے. بیسٹ فائٹو ریمیڈیٹر ہے. فارمرز کے لیے اسپیشلی ایک منیمم ان پٹ ایک سال میں 15 سے 20 ہزار روپے ان کی ان پٹ ہے ایک ایکڑ کے حساب سے اور بہت اچھا آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں. فائنینشلی تو فارمر کو بینیفٹ ملتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا انوائرمنٹ میں کنٹریبیوشن ہے اور کاربن سیکویسٹریشن پوٹینشیل جو اس کا ہے اس حوالے سے ہمیں نظر آیا کہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے ہمیں اور اس بیس پہ ہم نے کچھ ریسرچ اسٹائلز بھی لگائے ہوئے ہیں اور امید ہے ہم لوگ کوئی 6 to 7 months کے بعد ہمیں کچھ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم وہ میڈیا میں بھی شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فارمرز تک ان ریزلٹس کو پہنچایا جائے اور ان کو موٹیویٹ کیا جائے ٹورڈز کاربن سیکویسٹریشن پوٹینشیل تھرو بیمبو. اور یہ ایک ایفیشینٹ سولوشن ہے اگینسٹ گرین ہاؤس گیسز. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جرمنی، امریکہ اور چین میں ہونے والی ریسرچ میں حصہ لیا. پاکستان کی ہم بات کریں یہاں پہ ایک تو فارسٹ جو ایریا ہے ہمارا وہ بڑا شرنک ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. جو تھا بھی اس سے بھی ریکوائرڈ نہیں تھا وہ نمبر بٹ سٹل ڈیفارسٹیشن بہت ہوئی ہے. تو جنگلات کے تحفظ کے لیے کون سی ٹیکنیکس ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں اس پر کام کرنا ممکن ہے، پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ایک آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ فائنینشیل ریسورسز جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ان لکیلی یہاں پہ بہت کم ہے ہمارے پاس. ہمارے ہی سائنٹسٹ ہیں جو کہ باہر کی کنٹریز میں جا کے بہت اچھا کام اور بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر فائنینشیل ریسورسز ہمارے پاس آ جائیں تو ہم
نو ڈاؤٹ پاکستان میں بہت اچھا سب سے بہترین کام کر سکتے ہیں. اور جس ٹول کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے آج کل ڈیجیٹل ٹولز کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ جرمنی میں مجھے موقع ملا, آپ نے سنا ہوگا کہ آپ نے انسانوں کی ایم آر آئی ہوتی تو دیکھی ہوگی پاکستان میں, لیکن وہاں پہ پلانٹس کی ایم آر آئی بھی کی جاتی ہے, جو کہ میں وہاں پہ یہ ٹیکنیک سیکھ کے آیا ہوں. یہ تو اٹس اے پارٹ. لیکن پاکستان میں جنگلات کو امپروو کرنے کے لیے جو آج کل ڈیجیٹلائزیشن ڈیجیٹل ٹولس آئے ہوئے ہیں, جس میں اب جی ایس میپنگ ہے, جی ایس میپنگ کے تھرو ہم لوگ یہ سب پلان کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈیفارسٹیشن کو منیمائز کریں اور ایفارسٹیشن اور ریفارسٹیشن ٹیکنیکس کی طرف جائیں. اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری, ایجوکیشن سیکٹر, ڈپارٹمنٹل سیکٹر, پی ایچ اے, سب کو مل کر اس پہ غور کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ, ہمیں فائنینشیل ریسورسز ہمارے پاس مہیا ہوں گے تو ہم بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. بالکل, ایفارسٹیشن اور ریفارسٹیشن از ویری امپورٹنٹ. یہ بتائے گا ہارون کہ فارمرز کس حد تک یوزفل ہو سکتے ہیں گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن کو کنٹرول کرنے میں, کاربن ایبزارپشن کے اندر؟ جی, ہم آج کل پروموٹ کر رہے ہیں ایگرو فارسٹری کو. فارمر اس طرف ابھی آ نہیں رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم درخت لگاتے ہیں اپنی کراپس کے ساتھ تو ہماری کراپ کی ییلڈ کم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم ان کو ٹیکنیکس بتا رہے ہیں کہ کون سے فیوریبل ٹریز ہیں جو کہ لگانے چاہیے, ان کی کیسے دیکھ بھال کرنی چاہیے. اگر فار ایگزامپل آپ کی تھوڑی سی منیمائزیشن ہو بھی جاتی ہے آپ کی کراپ کی ییلڈ کے ریڈکشن میں, لیکن آپ الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کو تو بینیفٹ دے رہے ہیں, آپ وہاں سے بھی تو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں نا. پر اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ہمیں فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. ہوپ فلی ان فیوچر وی ول ڈو آور بیسٹ انشاءاللہ. اور ڈاکٹر ہارون, جیسے پنجاب کی ہم بات کریں, پنجاب کو بڑے مسائل ہوتے ہیں, بالخصوص سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں اسموگ کا ایشو ہے, دیگر ایشو ہے, پولیوشن کے حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے, گرین انرجی کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے. تو کاربن جو ایمیشن ہے اس میں کمی کے لیے کاربن کریڈٹ کا ایک منصوبہ شروع کیا گیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی منصوبہ ہے کیا اور اس کی کامیابی کے کتنے % چانسز ہیں؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے. کاربن کریڈٹ کا جو منصوبہ شروع کیا ہے, اس میں ہم سی ایم پنجاب کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے چھانگا مانگا میں اس پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے, اور اس کاربن کریڈٹ کے تھرو ہم بہت ساری انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کاربن کریڈٹ بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ساری ڈیولپڈ کنٹریز جو کہ انڈسٹریلائزیشن کر رہی ہیں, جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہی ہیں, تو وہ اس پارٹ کو اوور کم کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹری میں انویسٹ کرتی ہیں ٹو ایبزارب کاربن, جس سے ان کو کاربن کریڈٹ ملتا ہے. سو اسی طرح کے منصوبے پاکستان میں لگ چکے ہیں, اور سی ایم صاحبہ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چھانگا مانگا میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. ہوپ فلی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں, اور ہمیں فائنینشلی بھی اس کنٹری کو بینیفٹ ملے گا تھرو کاربن کریڈٹ. اچھا, اگر میں آپ سے چاہوں کہ پن پوائنٹ کریں, پاکستان ظاہر پوری دنیا اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سارے ایشوز سے نبردآزما ہے, پاکستان کو پرائرٹی بیسس پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. سنگل پرسن, میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے, ہر گلی محلے کے بچے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں. یہی سولوشن ہے. اور اگر آپ کی تحقیق, آپ کی ریسرچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں تو انفرادی طور پر اگر ہر بندہ بیمبو پلانٹ کرنے لگ جائے اپنے گارڈن میں, یا اپنے اگر اب یہ بتائیے گا کہ روف ٹاپ پہ, اب کراچی میں تو سنس گارڈنز کا اتنا رواج نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کانکریٹ کا جنگل ہے پورا, فلیٹ سسٹم ہے, تو اگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روف ٹاپ گارڈنز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو ہم روف ٹاپ کے اوپر بیمبوز پلانٹ کر سکتے ہیں؟ یس بالکل, بیمبوز جو ہے وہ بہت ساری بیمبو کی اسپیشیز جو کہ ایز اے انڈور پلانٹ بھی یوز ہوتی ہیں, اور آپ اس کو بالکل روف ٹاپ پہ اپنے پاٹس میں گرو کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے, اور میں سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ پورا پاکستان اس وقت سن رہا ہے تو کائنڈلی وہ اپنے روف ٹاپ پہ اپنے پاٹس میں بیمبو ضرور پلانٹ کریں. کیا بات ہے, بالکل. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر ہارون ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی ہے, اس سے پہلے کہ ہم تنقید کا نشانہ بنائیں. یہ چیزیں الگ ہیں, گورنمنٹ کا کام الگ ہے, آپ ان چیزوں پر آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور سب سے پہلا کام تو سائم ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم کچرا نہ پھینکیں. ہم باہر کنٹری جاتے ہیں, ہم وہاں کے سارے رولز فالو کرتے ہیں, لیکن جیسے ہم اپنے ملک میں آتے ہیں ہم وہی کام شروع کر دیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, اس میں کل پرسوں میں شارع فیصل پر ٹریول کرا تھا, اتنی بڑی گاڑی میں سے ایسے شیشہ نیچے اترتا ہے, ایک ہاتھ باہر نکلتے ہیں اور پراپر کچرے کا بیگ جو اندر گاڑی میں کھایا پیے وہ آپ گاڑی پہ پھینکتے ہیں. مطلب ہم پڑھے لکھے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. خدا را گند نہ ڈالیں.